السلام علیکم، میرا نام ہے اسامہ جمیل اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایران کی موجودہ صورتحال پر۔ 2 دن پہلے ایران میں ایک واقعہ پیش آیا جہاں ایک 22 سالہ ایرانی لڑکی جس کا نام مہسا امینی ہے، اس کو سیکورٹی فورسز کی جانب سے حجاب کے معاملے میں تنبیہ کی گئی اور بعد میں یہ خبر بہت زیادہ وائرل ہوئی کہ اس کو سیکورٹی فورسز کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ مہسا کے بھائی کا کہنا ہے کہ جب سیکورٹی فورسز نے مہسا کو گرفتار کیا اور میں وہاں پہنچا تو مجھے کہا گیا کہ ہم مہسا کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، آپ کچھ دیر انتظار کریں۔ تو میں وہاں انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک ایمبولینس لائی گئی اور مہسا کو ہسپتال پہنچایا گیا۔ جب میں ہسپتال پہنچا تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ مہسا ابھی کوما میں ہے اور وہ واپس نہیں آئے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ واپس نہیں آئی۔ اب یہاں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مہسا کو سیکورٹی فورسز کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس کی بنا پر اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے جہاں پولیس آفیسر جو ہے وہ مہسا سے انویسٹیگیشن کر رہی ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اچانک سے مہسا بے ہوش ہو کر گرتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو ہاسپٹل پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو دیکھ کر بظاہر یہ لگتا ہے کہ پولیس اور سیکورٹی فورسز کی جانب سے اس پر کوئی تشدد نہیں کیا گیا، بلکہ وہ پہلے سے بیمار تھی اور اس وقت اس کے ساتھ جو بھی حادثہ پیش آیا تو بہرحال اس میں سیکورٹی فورسز کا کوئی تشدد نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد ایران کی عوام میں، ان کی پبلک میں شدید غم اور غصہ دیکھا گیا، اور بالخصوص ان کی عورتوں نے باہر نکل کر اپنے سروں سے حجاب اتار کر ان کو ہوا میں لہرایا اور اپنی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ دراصل ایران میں حجاب اور اس طرح کے قوانین پر سختی سے عمل کروایا جاتا ہے، اور ویسے بھی ہر ملک اپنے اجتماعی قوانین پر سختی سے عمل کرواتا ہے۔ حال ہی میں ایران میں 2 لڑکوں کو پھانسی دی گئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایران میں LGBT کے لیے فعال کردار ادا کر رہے تھے۔ BBC سے لے کر سوشل میڈیا تک سبھی اس واقعہ کو اسلامی قوانین کے خلاف اور اسلامی حکومت کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں، اور لبرلز کو تو بالخصوص موقع مل گیا ہے اسلام کے خلاف اپنی بھڑاس نکالنے کا، اور وہ پرانی ویڈیوز نکال کر اپلوڈ کر رہے ہیں کہ دیکھیں کیسے گرفتار کیا جا رہا ہے، کیسے مارا پیٹا جا رہا ہے اور کیسے ظلم کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، ظلم تو ہو رہا ہے، کیونکہ ایران میں عورتوں کو ناچنے گانے اور بیہودگی پھیلانے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ ان آزاد خیال لوگوں کی نظر میں ظلم ہے کہ جو عورتوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی پیاس بجھانے کا ذریعہ ہے کسی بھی طریقے سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کی تخلیق بھی اس لیے کی گئی ہے۔ حالانکہ آپ ایران جا کر دیکھیں یا ایران کے بارے میں تھوڑا سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عورتوں کو حقوق دیے گئے ہیں۔ وہاں کی عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، سرکاری دفاتر ہوں یا نجی دفاتر ہوں، اسکول کالجز ہوں یا مدارس ہوں، کھیل کا میدان ہو یا میڈیا ہو، ہسپتال ہو یا فوج ہو، سبھی میں عورتوں کو ایک مقام حاصل ہے، بلکہ بعض جگہوں پر تو عورتوں کی تعداد مردوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو اب لبرلز کے پاس کون سا ثبوت ہے سوائے اس کے کہ وہاں ملا کی حکومت ہے، مولوی کی حکومت ہے، جو انہیں چوری، ڈاکہ، زنا اور ہم جنس پرستی کے معاملے میں آڑے ہاتھوں لیتی ہے۔ دراصل جہاں بھی اسلامی قوانین کی بات آئے گی تو یہ جو لبرلز ہیں یہ اپنے تعصب کا اظہار کریں گے، اور کھلم کھلا تعصب کا اظہار کریں گے، وگرنہ ایران کا نظام انتہائی مضبوط ہے۔ وہاں نہ تو غربت ہے اور نہ وہاں کوئی وڈیرائزم ہے کہ وڈیرے جو ہیں وہ دوسروں سے لوٹ مار کریں، اور نہ سیاست کے اندر کوئی سیاسی جماعت لوٹ مار کر سکتی ہے، اور اسی طرح وہاں جاگیردارانہ نظام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ سوئی سے لے کر ڈرون تک اپنا خود بناتے ہیں۔ میرا آخر میں اپنے لبرل بھائیوں سے سوال ہے کہ جب یمن کے اندر لاکھوں بچوں پر جنگ مسلط کی گئی اور ان کو وہ قحط سالی کا شکار تھے، تب آپ خاموش کیوں تھے؟ جب سعودی عرب کے شہر قطیف میں سینکڑوں لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا اور انہیں بھون دیا گیا، تب آپ کہاں تھے؟ اور اسی طرح بحرین میں جب قائدین کو گرفتار کیا جا رہا تھا اور انہیں جلا وطن کیا جا رہا تھا، تب آپ کی زبانیں گونگ کیوں تھیں؟ دراصل آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اسلام سے مسئلہ ہے، اور اسلام نے تو زندہ رہنا ہے۔ اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ پھر کوئی اور جگہ ڈھونڈ لیں، کیونکہ یہاں آپ کی دال گلنے والی نہیں ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔